اور کچھ ہو گیا تھا بول کے خیر ابھی یہ لیکن یہ ایسا نہیں پتا آپ نے دیکھا ہوگا کل عمران خان صاحب کی بہنیں ملنا چاہتی تھی خان صاحب نے 10 گھنٹے کا دھرنا دیا انہوں نے ابھی میں ملاقات پہ کوئی سوال نہیں کر رہا لیکن جو بھی رویہ ہوا کچھ مناظر تو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا نا جس میں باقاعدہ طور پہ وہ بہت ہی خوف زدہ سہمی ہوئی گھبرائی ہوئی آپ دیدہ نظر آ رہی ہیں بے شک آپ کی سیاسی مخالفت ہے لیکن یہ کوئی خوش کن مناظر ہیں یہ کوئی جمہوری رویے کے عکاس ہیں یہ مناظر یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے قطعاً ایسے مناظر نہیں ہونے چاہیے اور میں بھی یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور رہنماؤں کو بھی آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان اس قسم کے احتجاج اور فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا جس کے لیے پی ٹی آئی مسلسل تگ و دو کر رہی ہے. وہ بس بیٹھ گئی تھی ایک جگہ پہ کہ میں بھائی سے ملنے نہیں دے رہے تو بیٹھ گئی تھی 10 گھنٹے کے لیے نا. نہیں وہ دیکھیے وہ تو ان کی ملاقات وہ کوئی کسی ہوٹل میں تو مقیم نہیں ہے. وہ اس وقت ایک سزا کاٹ رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک جرم ثابت ہو چکا ہے اور اگر وہ پھر جیل سے بیٹھ کے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ان کی منفی سیاست ہے اس کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک معاشی جنگ ہے جس کے اندر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی کس طرح تگ و دو کر رہا ہے. ہم تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. ہم نے ابھی مشکل سے اس دیوالیہ سٹیٹس سے استحکام حاصل کیا جس میں پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ گئی تھی اور اب ہمیں بڑا ایک لانگ مارچ کرنا ہے اقتصادی جس سے پاکستان کو دوبارہ ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے. تو اس وقت ہم انتشار کریں گے ایجوکیشن کریں گے تو کون فورن انویسٹمنٹ لائے گا پاکستان میں؟ ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ کتنے معتبر ہوا کرتے ہیں. عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ فلاں فلاں انڈیویجول کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا. دیکھیے اس کا تو یہ حکومت پنجاب کی اس میں ہے جورسڈکشن میں. مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا بنیاد ہے جس کے اوپر انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا لیکن میں پھر یہ لیکن آپ کل کے جو مناظر تھے ان کو افسوسناک یا قابل مذمت قرار دیں گے خان صاحب کی بہنوں کے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی حکومت ہو جو خواتین ہیں ان کا احترام ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ وہ لا کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں چونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا ایک ایس او پیز ہوتے ہیں. وہ اگر انہوں نے کہیں کسی جگہ ٹریفک میں آبسٹرکشن کی ہے تو ان کی مجبوری ہوگی کہ اس کو کلیئر کریں. اگر انہوں نے سڑکوں پہ دھرنا دیا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلی چھٹی دے دیں کہ ملک کے اندر ہر جگہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور نظم و ضبط خراب کریں. تو بہرحال یہ کہ احترام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو. یہ اپنے ان اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں کیا. جو ظلم اور صفاقی کا دور ان کا تھا اور کس طرح وہ جو لیڈر آج جیل میں بیٹھا ہے وہ آسودگی حاصل کرتا تھا ہمیں جیلوں میں ڈال کر اور جیلوں میں ٹھنڈے فرشوں پہ سلا کر اور یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس کوئی سہولت نہ ہو اور اس کی وہ تصویریں منگا کے دیکھا کرتا تھا. صبح کو شہزاد اکبر صاحب سے پوچھا کرتا تھا کتنے مقدمے بنے, رات کو سونے سے پہلے پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ اندر ہوئے. اب یہ سب جو جھوٹ اور فساد اور جو کردار کشی اور بہتان بازی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے خلاف ایک جلسہ تھا اس میں ان صاحب نے نعرے لگوائے کہ آسن اقبال فلاں ہے آسن اقبال فلاں ہے. تو میں نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ یا باری تعالیٰ اگر میں نے اس ملک کو لوٹا ہے تو مجھے نیست و نابود کر دینا اور اگر اس شخص نے بہتان باندھا ہے تو اس کو نشان عبرت بنا دینا. اور میرا ایمان ہے کہ یہ نشان عبرت بنا ہوا ہے چونکہ اس نے ہر کسی کی کردار کشی کی, نہ صرف خود کی بلکہ اپنی جماعت کے ہر بندے کو تربیت دی کہ جو کوئی مخالف نظر آئے اس پہ چور ڈاکو کے نعرے لگاؤ, اس کی پگڑی اچھالو, اس کو گالی گلوچ کرو. سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو فالوورز ہیں ان کا کلچر اخلاق تباہ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. احسن صاحب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جہاں پر بہت اوور سٹیپ کیا, بہت ساری آج ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. آپ چاہیں گے کہ کیا اگلا جو بھی حکمران ہے ظاہر سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے وہ آپ کو ان الفاظ میں یاد کر رہے ہیں جن الفاظ میں عجب خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں یا پولیٹیکل فورسز نے مل کے آگے تو بڑھنا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون کا تو ماضی کتنا سخت تھا. میں سے سوال پھر یعنی کیا یہ بہت اچھی اوپننگ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے خاص رویہ رہا, آپ کہتے ہیں کہ وی کانٹ ٹرسٹ دیم. ٹھیک ہے محمود اچکزئی جیسا آپ لوگوں کے لیے بھی جو قابل قبول آدمی, ٹھیک ہے سب مخالف کیمپ میں کھڑے ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں میثاق آئین پہ یا جو بھی نام دے دیجئے کچھ چیزوں پر آ کر اتفاق کریں, میں عمران خان کی بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضمانت میں لیتا ہوں کہ اسے دستخط میں کراؤں گا,
تو یہ ایک بہت اچھی اوپننگ آپ لوگوں کو نہیں مل سکتی کہ چلو یار، چونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آدمی جمہوری ذہن کا ہی نہیں، اس سے بات کیا کریں یار، یہ تو آدمی کہتا ہے اس سے بات نہیں کروں گا، فوجیوں سے بات کروں گا. بڑی اچھی اوپننگ نہیں ہو دیکھیے سکتی ہے؟ جی بڑی اچھی بات ہے، ہم نے ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے دور میں شہباز شریف صاحب جب لیڈر آف اپوزیشن تھے، انہوں نے پہلی چارٹر آف تقریر ڈیموکریسی کی میں بات کرتے تھے بار بار. چارٹر آف اکانومی، اکانومی کی، مساق سوری، اکانومی معیشت کی، کی جی ہاں بات کی تھی. جی ہاں. انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی، اور کس طرح، کس رونت کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا تھا. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بریفنگ کے لیے بلایا گیا سب جماعتوں کو، اور وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے وہ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھے رہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور آرمی چیف نے آ کر ہمیں بریفنگ دی. پھر 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ جموں کشمیر کو انیکس کیا، اس کی مذمت کرنے کے لیے کئی بار کہا گیا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر دنیا کو پیغام دیں. پوری پاکستانی قوم متحد ہو کر مذمت کرتی ہے، اور اس وقت وزیر اعظم نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. پھر الیکشنوں سے پہلے، ابھی ان کی حکومت تھی، ہم ان کو چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ آئیے بیٹھ کر ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں